اور ابھی آپ کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نارووال سپورٹس سٹی ریفرنس خارج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نارووال سپورٹس سٹی ریفرنس خارج کیا گیا ہے۔ نارووال سپورٹس سٹی ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ ریفرنس خارج کر دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام، بتائے گا اس حوالے سے۔ دیکھیے، احسن اقبال کے خلاف نارووال سپورٹس سٹی ریفرنس تھا جو کہ احتساب عدالت میں زیر سماعت تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریفرنس خارج کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی، آج اس پر سماعت ہوئی۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نیب کو بار بار موقع دے چکا کہ آپ عدالت کو بتائیں کہ اس ریفرنس میں کرپشن کہاں موجود ہے۔ آج جب تفتیشی افسر سے یہ استفسار کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ احسن اقبال نے کرپشن کہاں کی جس کی بنیاد پر ان کے خلاف یہ ریفرنس بنایا گیا ہے، تو تفتیشی افسر نے کہا کہ کرپشن موجود نہیں ہے، بلکہ اس ریفرنس میں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے۔ احسن اقبال وفاقی وزیر منصوبہ بندی تھے اور انہوں نے صوبے کے منصوبے پر اثر انداز ہو کر اس منصوبے میں اپنی مرضی سے کام آگے چلایا۔ عدالت نے پوچھا کہ منصوبہ کب اس کا آغاز ہوا، تو بتایا گیا کہ 1999 میں یہ منصوبہ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ تو عدالت کے استفسار پر بتایا گیا کہ 1999 میں ہی اس منصوبے کو روک دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ منصوبہ 2009 میں اس کو آگے بڑھایا گیا۔ تو عدالت نے پوچھا کہ کیا 2009 میں منصوبے کو دوبارہ چلانے والوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا یا ان کو گرفتار کیا گیا، تو تفتیشی افسر نے کہا کہ انہوں نے منصوبہ درست طور پر چلانے کا آغاز کیا تھا۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ کے اپنے بیان میں تضاد ہے، آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ منصوبے کو ایک چھوٹے سے ضلع میں لگایا گیا اور قومی خزانے کو بڑا نقصان پہنچایا گیا، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں 2009 میں منصوبہ درست طور پر شروع کیا گیا تھا۔ عدالت نے اہم ریمارک دیے کہ نیب پر سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے، تو یہ کیا کلاسک کیس نہیں ہے نیب کی جانب سے پولیٹیکل انجینئرنگ کا؟ چیف جسٹس نے مزید بھی یہ استفسار کیا، تفتیشی افسر کو مخاطب کیا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ بتائیں، آپ نے احسن اقبال کو گرفتار کیا، ان کی ساکھ متاثر کی، لیکن یہ بتائیں کہ کرپشن کہاں ہے؟ عدالت آپ سے 15ویں بار پوچھ رہی ہے کہ یہ بتا دیں کہ اس کیس میں کرپشن کہاں موجود ہے۔ تفتیشی افسر نے جب پھر سے کہا کہ وفاقی وزیر ہوتے ہوئے احسن اقبال نے صوبے کے پروجیکٹ میں مداخلت کرنے کی کوشش کی، تو عدالت نے ریمارک دیے کہ اب بھی بہت سے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، کیا نیب اس میں مداخلت کرے گا کہ یہ منصوبہ بننا چاہیے اور یہ منصوبہ نہیں؟ نیب پالیسی میٹرز میں قطعی طور پر مداخلت نہیں کر سکتا، بلکہ نیب بنانے کا مقصد، نیب کا جو آرڈیننس ہے وہ کرپشن سے متعلقہ ہے، اور جہاں کرپشن ہوگی نیب کا قانون وہاں پہ نافذ العمل ہوگا۔ تفتیشی افسر نے مزید یہ کہا کہ احسن اقبال نے جب منصوبے کی منظوری دی تو اس وقت اس کی کاسٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا جب یہ منصوبہ روکا گیا تو اس سے جو منصوبے کو نقصان پہنچا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا نیب کے خلاف بھی منصوبے کو روک کر نقصان پہنچانے کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے؟ نیب کے خلاف کیس نہیں بنایا جانا چاہیے؟ جس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ منصوبہ پہلی بار 1999 میں روک لیا گیا۔ تو عدالت نے ریمارکس دیے کہ ان کو پکڑیں جنہوں نے 1999 میں منصوبہ روکا، کیا نیب ان کو نہیں پکڑ سکتا؟ یہ تمام تر احوال تھا۔ عدالت نے بار بار سوال کیا کہ یہ بتا دیں کہ کرپشن کہاں پہ انوالوڈ ہے، ایک شخص کو آپ نے گرفتار کیا، اس کی ساکھ کو متاثر کیا۔ تفتیشی افسر جو یہاں موجود ہیں انہیں CDWP کی کنسٹرکشن جو ہے اس کا ہی علم نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ وہ باڈی کس طرح سے کام کرتی ہے، اور اس کے 30 ممبران ہوتے ہیں، کیا 30 ممبران نے غلط کام کیا؟ اگر 30 نے غلط کام کیا تو آپ نے اس میں سے پک اینڈ چوز کر کے ایک کے خلاف ریفرنس کیسے بنا دیا؟ ان تمام ریمارکس کے بعد جب نیب کی جانب سے عدالت کو مطمئن نہیں کیا جا سکا تو چیف جسٹس پیپر منالا نے احسن اقبال کی درخواست منظور کرتے ہوئے ریفرنس خارج کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احتشام کیانی، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ سماعت کا احوال۔